السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، غریبی کا وعدہ دلاتا ہے، فقیری محتاجگی سے خوف دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحش اور گندے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش، مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی واسع ہے، بہت فضل والا ہے، احسان و کرم والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یہاں آیت میں دو پہلو کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو کماؤ، مال جمع کرو، کماؤ، تجارت کرو تو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال کا حق ادا کرو۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہی حکم ہے، مگر انسان فی نفسہ ہی مال کا بڑا حریص واقع ہوا ہے، تو مال میں بخیلی کرتا ہے۔ اور مال میں بخیلی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ مال خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا۔ دراصل وہ مال خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے شیطان کا حربہ، شیطان کی چال پوشیدہ ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا جانی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر ایسی آیت موجود ہے کہ شیطان تمہارا جانی دشمن ہے۔ تو وہ شیطان ہر طریقے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر موقع پر انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور جب گمراہ نہیں کر پاتا ہے تو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، بخیلی کی صفت میں ڈال دیتا ہے، یا پھر اسراف کی اور فضول خرچی کی راہ میں لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں تو نہیں خرچ کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، صدقہ نہیں دے گا، لیکن حرام جگہوں پر خرچ کرے گا، اسراف کے نام پہ خرچ کرے گا، شیطانی کاموں میں خرچ کرے گا۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دلاتا ہے۔ وعدہ دلاتا ہے مطلب تمہیں خوف دلاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، فحش کاموں، گندے کاموں کا حکم دیتا ہے، بدکاری کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک یہاں پر شیطان کا دو وعدہ ہے، شیطان کا دو وعدہ ہے، اور اس کے بعد رحمان کا دو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دو وعدہ ہے۔ شیطان دو چیزوں کا وعدہ دلاتا ہے، خوف دلاتا ہے، ایک تو غربت کا خوف دلاتا ہے، اور دوسرا گندے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ تو دو حکم شیطان کا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا،
اور دو حکم رحمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ خرچ کرو گے تو تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہوگا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا۔ مال خرچ تم کرو گے، تم کو مغفرت حاصل ہوگی، اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ یعیدکم مغفرہ، اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعیدکم مغفرہ، یعیدکم مغفرۃ لذنوبکم وتطہیرا لعیوبکم، کہ اللہ تم سے اپنی بخشش کا، مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گا، تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے عیوب کو پاک کر دے گا، یعنی گندگی گناہ جو ہے وہ دور کر دے گا۔ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ، صدقہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس سے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی آدمی صدقہ کرے تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی مشہور روایت ہے، آپ لوگ بھی اس واقعے کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، اور عید کے خطبے میں خواتین کو نصیحت کی، اور آپ نے کیا کہا؟ یا معاشر النساء تصدقن فانی اریتکن اکثر من اہل النار۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ کہا کہ دیکھو اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ صدقہ کرو، کیوں صدقہ کرو؟ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، تو صدقہ کریں گی، خواتین صدقہ کریں گی تو یہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مال کتنی بڑی نعمت ہے، آپ سمجھیے، دینی اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے غور کیجئے کہ اگر آدمی کے پاس مال ہے تو مال سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ مال ہے تو جنت میں اپنا مقام تیار کر سکتا ہے، جنت بنا سکتا ہے، جنت حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ تم صدقہ کرو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صدقہ کرو گی تو صدقہ تم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور دوسری روایت جو صحیحین وغیرہ کی ہے، اور یہ بھی روایت جو واقعہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ میں نے دیکھی ہے، تو وہ بھی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ ابھی اس کے بعد جو دوسری روایت بتائی جا رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچو، ڈرو جہنم کی آگ سے، بچو جہنم کی آگ سے، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرنا کیوں نہ ہو۔ یعنی اتنا معمولی صدقہ بھی اگر کرنے کی بات آئے، یعنی آدمی پر اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ آدھی کھجور یا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر رہا ہے تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے رکاوٹ پیدا کر دے گی۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ جو ہم خرچ کریں گے تو یہ فائدہ ہم ہی کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا تمہارے خرچ کی وجہ سے، تمہارے صدقہ کی وجہ سے۔ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے، احسان کا وعدہ کرتا ہے، یعنی تم خرچ کرو گے تمہارا یہ خرچ ضائع نہیں ہوگا، تم کو صدقے کا بدلہ تم کو دنیا میں ملے گا۔ دیکھیے صدقہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ آخرت میں جو ملنے والا ہو تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں صدقے کا ثمرہ اور بدلہ جلد ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دیکھیں، وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ تم کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، نعم البدل عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے، خیر الرازقین، رزاق ہے اللہ رب العالمین، بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے قرآن میں 90 مقام پر دیکھا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 90 مقامات پر میں نے دیکھا ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اور اللہ نے رزق کا معاملہ حل کر دیا ہے، اللہ نے رزق کو متعین کر دیا ہے، اور اپنے مخلوق کے لیے
روزی کی ضمانت لے لی ہے، یعنی اللہ ہی رزاق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی کھلانے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی مال دینے والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جتنی بھی مخلوق اس زمین میں پائی جاتی ہے یا اس کائنات میں ہے جن کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کا ذمہ لیا ہوا، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 90 مقامات پر قرآن میں دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزی کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے ضمانت لی ہے مخلوق کو روزی دینے کے لیے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، یہ ایک ہی آیت ہے، یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، یہ ایک آیت ہے۔ بقیہ 90 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزی ملے گی، اللہ روزی کا مالک ہے، روزی کی ضمانت لیا ہے، مخلوق کو کھلائے گا۔ تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم انسان اللہ کی 90 باتوں کو چھوڑ کر شیطان کی ایک بات کو مان لیے، شیطان کی ایک باتوں کو ہم نے مان لیے۔ آج دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے، مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، یا کسی اور دوسرے معاملے میں جو دین کا تعلق ہے، تو آدمی کتنا خرچ کرتا ہے، 10 20 50 100، اکثر لوگوں کا حال یہی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آدمی ڈرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آدمی ڈرتا ہے، تو گویا کہ شیطان کی بات مان رہا ہے۔ اللہ نے 90 مقامات پر کیا کہا ہے، روزی دوں گا میں، کھلاؤں گا میں، اور ایک جگہ یہاں ذکر ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ رب العالمین نے نہیں کہا ہے کہ میں ڈراتا ہوں، شیطان کا قول ذکر کیا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کی بات مان لی، رحمان کی بات نہیں مانی۔ ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، سلف صالحین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مواقع ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ دھکے دیتے ہیں، بھگاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، دینے کے بعد تانا مارتے ہیں۔ ہم خرچ کریں گے تو خرچ کرنے کا فائدہ ہم ہی کو ملے گا، ہم خرچ کریں گے تو ہم کو فائدہ دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق، اے ابن آدم خرچ کرو، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق بلال، اے بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے مال کی کمی کے بارے میں خوف نہ کھاؤ، یہ ڈرو مت کہ خرچ کریں گے مال کم ہو جائے گا، خرچ کرو گے مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، ارے اللہ کے بندو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تم سے اپنی بخشش، مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، یعنی خرچ کرو گے تمہیں ملے گا، مزید تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، تمہارے دل کی صفائی ہوگی۔ مال خرچ کرو گے تو مال کا حق ادا ہوگا، مال کی صفائی ہوگی۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، بہت زیادہ فضل والا ہے، احسان والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی صفت سے متصف ہے، بندہ کیا خرچ کر رہا ہے، کب خرچ کر رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور کون نہیں خرچ کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جو خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اپنی بساط اور اپنی طاقت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا نعم البدل عطا کرے گا۔ اور جو خرچ نہیں کرے گا، بخیلی کرے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا اور شیطان کی بات مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، تو اس کی برائی کا بدلہ دے گا، برائی کی سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخل کی جیسی بدترین صفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔